بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بندہ ایک دن کا روزہ اپنی خوشی اور رضائے رغبت سے رکھے، پھر اسے زمین کے برابر سونا دیا جائے تو وہ حساب کے دن اس کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے۔ حدیث نبوی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بانٹ جاؤ۔ کسی مسلمان کو روا نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد قطع کلامی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے اور 7 زمین یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی ہے، سبز ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم اس میں کیا کرتے ہو۔ تو دنیا اور عورتوں کے سلسلے میں تقوی پر گامزن رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا، جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ ہمیشہ آرام میں رہو گے، کبھی مصیبت نہ اٹھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زائد کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ 100 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا باب جنت پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طہارت کاملہ اور اوقات کے لحاظ کے ساتھ 5 نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور دلیل ہوں گی، اور جس نے نمازوں کو ضائع کیا تو اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعائیں کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس نے مجھے میری قبر انور میں خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو پھر بھی شرک نہ کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اس سے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حدیث نبوی حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باطن میں کوئی چیز کھٹکے یعنی دل اس کے کرنے سے مطمئن نہ ہو تو تم اس کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے رو پڑی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔